تھا ابو لہب، اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ پاک آسمان کے اوپر جلال کے اندر آ پڑا۔ اللہ فرمانے لگا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاؤں جو تو نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھائے، تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو پہاڑوں سے انجل لاتی ہے، بالن لاتی ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مشکلوں کا زمانہ پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی تجارت کرتے رہے۔ شارٹنگ بیان ہے، شارٹنگ، میں نے بہت کچھ بتا دیا الحمدللہ، نیٹ کے اوپر چڑھا دیا، شارٹنگ باتیں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی تجارت کرتے رہے، اور اللہ پاک نے خدیجہ 40 سال کی ہوئی، وہ شادی نہیں کرتی تھی، اپنے مال کے لیے شادی نہیں کرتی تھی۔ مکے کے اندر سب سے حسین تھی اور سب سے دولت والی تھی، عقیدہ اس کا عیسائی تھا، سب سے حسین اور دولت والی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیا۔ جب آئے والد نہ ہوا، پھر والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی، اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئی، کدھر مہمانی کے اوپر گئی، اور راستے کے اندر والدہ کا انتقال ہو پڑا، درد پڑ گیا جسم کے اندر، اور راستے کے اندر بستی کے اندر فوت ہو گئی، اور ادھر بستی والوں نے دفنا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے رہ گئے۔ پہلے والد نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ان کے بعد والدہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ شارٹنگ، والدہ نے چھوڑ دیا ساتھ، اور 6-7 کے سال کے رہ گئے۔ آنسو
آنسو بڑھانے لگے، والدہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب عبد المطلق دادا تھا، اس نے کفالت کرنی شروع کر دی، ان کے پاس رہتے تھے۔ اور جب تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے دادے کو بتایا، دادا جان آپ کے اوپر بڑی مسکینی ہے۔ عبد المطلق کے بہت بیٹے تھے، وہ بہت کام کرتے رہے، پیسہ کماتے رہے، اور عبد المطلق جو تھا وہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اور وہ مکے کا سردار تھا، اور پیسے اس کے پاس اس لیے نہیں تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کے اوپر لگا دیتا تھا، مسکینی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا بڑا ہوا، جوانی کے قریب پہنچ پڑا، اور عبد المطلق کو بتانے لگا، دادا جان میں بھی کام کے اوپر جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کو بتایا، دادا جان میں بھی کام کے اوپر جاتا ہوں، مجھے بھی کام کے اوپر بھیج دینا، مجھے آپ اجازت دے دینا، ہمارا دوست ہے اور وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، مجھے وہ ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دادے نے انکار کیا، بیٹا ہمارے بہت پیتے ہیں، تمہارا والد مر پڑا، ان کے اوپر موت آ پڑی، تو ہمارا تو دل نہیں مانتا تمہارے اوپر کام کروانے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڑ پا دیا، یہ سبز کا ہے۔ الحمدللہ دادے نے بات مان لی، دادے نے بھائی بات مان لی، مجبور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دادے نے بات مان لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اس کے پاس چلے گئے، جا پڑے، اور وہ خدیجہ کا غلام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات کی، مجھے بھی آپ ساتھ لے کر جانا، خدیجہ سے مجھ کو پیسے لے کر دینا، تو میں بھی کاروبار کرنے لگ پڑوں گا۔ پہلے حلیمہ کے کارے بکریاں چراتے رہے، اور اللہ نے تمام نفریوں سے بکری چروائیں،
موسیٰ علیہ السلام بھی بکری چرواتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری چروائی ہیں، کیونکہ یہ شرارتی ہوتی ہیں، یہ بھاگتی ہیں، ان کے اوپر کرو، ان کے اوپر کرو، ان کے اوپر کرو، ان کے اوپر کر تو ان کے اوپر بھائی ان کے اوپر کنٹرول کرنا بھول جاتا ہوں۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی۔ یہ نبیوں کے اوپر اللہ نے بکری چروائی، اس لیے چروائی کہ آپ نبیوں کو اللہ نے سکھوا دیا، آپ کی امتیں ہوگی اور آپ کے پاس آپ نے اپنی امتوں کو چلانا ہوگا، تو اس کے اوپر بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس لیے حلیمہ کی بکری چروائی اللہ نے۔ اللہ جو کام ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو ہم دو راستے ہوتے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، وہ نبیوں والا اور ولیوں والا راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ الٹا ہوتا ہے جو شیطان والا ہوتا ہے بھائی۔ شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، غلط کام کروانا، اور نبیوں کا کام ہوتا ہے سیدھے راستے کے اوپر چلانا اور اچھی باتیں بتانا، جن باتوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مل پڑی کام کرنے کی، روزگار فرمانے کی اجازت مل پڑی، دادے نے دے دی اور اپنے دوست کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، دوست کو بتانے لگے وہ خدیجہ کا غلام تھا، ہمیں بھی پیسے لے کر دو، میں بھی خدیجہ کا کاروبار کروں۔ اس نے خدیجہ سے پیسے لے دیے۔ خدیجہ مکے کی امیر تھی، مکے کی امیر تھی خدیجہ۔ یہ بھائی الفاظ اگر غلط ہو جائے تو یہ دانت کے زخم کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ اب 4 مہینے گزر گئے، ہمارا دانت نکالا تھا، اس کا ابھی بھی زخم وال نہ ہوا، اس کی وجہ سے نہ اگر کوئی فرق پڑ جائے تو ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ پیسہ دیتی تھی، شراکت کے اوپر لوگ لے جاتے تھے، ان کے ساتھ خدیجہ کی شراکت ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے لے لیے، رقم لے لی اور قافلے والے مال خریدتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مال خرید لیا اور
مال خریدنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ مکے کے اندر کرشمرچ ہوتی تھی، سکا میوہ ہوتا تھا اور کھجوریں ہوتی تھی۔ کھجوریں ان قافلوں والے نے لے لی اور فروخت کی، دوسرے ملکوں کے اندر فروخت کی، تو دوسرے ملکوں کے اندر گندم لائی۔ گندم کی قیمت ڈبل ہوتی تھی اور کھجوروں اور میوے کی قیمت سنگل ہوتی تھی، کرشمرش کی قیمت سنگل ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے گندم خرید لی اور قافلے والے جو تھے وہ خالی واپس ہوئے، انہوں نے کچھ نہ خرید لیا اپنے لیے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ پاک پوری دنیا سے سب سے زیادہ عقل دیتا ہے اور سمجھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے یہ ادھر سے بھی مال خرید لیا، گندم خرید لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فروخت کی۔ ان کو بہت بڑا نفع ہوا، تگنا نفع ہوا۔ پہلے ایک نفع تھا، اب دگنا ہوا۔ تگنے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن گئے۔ ایک بات کے لیے آیا ہوں، کتنا بیان مجھ سے اللہ نے کروایا آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنی جان کو سمجھانے کے لیے۔ تو تگنا نفع مل پڑا۔ قافلے والوں نے خدیجہ کے اوپر نفع رکھتے رہے، ان کو بانٹ کر دیتی رہی، اپنا حصہ نکالتی رہی، انہیں دیتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دینے کے دیا تو خدیجہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تگنا نفع تھا۔ خدیجہ نے بھر کر دیکھ لیا، بھر کر جب دیکھا یہ تھوڑا نفع انہوں نے دیا، اس انسان نے اتنا نفع دیا، بار بھی ان کی پہلی ہی ہے۔ تو انہوں نے جب بھر کر دیکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر کر دیکھ لیا، خدیجہ نے مال کے لیے شادی نہیں کرتی تھی، مکے کی سب سے بڑی امیر لڑکی تھی اور سب سے خوبصورت تھی، اور عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگنے گیا تھا، اور مکے کے سردار بھی مانگنے کے لیے اور بھی جاتے رہے، اور دیہاتوں کے سردار بھی مانگنے کے لیے جاتے رہے، اور خدیجہ انکار کرتی رہی مال کی وجہ سے انکار کرتی رہی۔ 40 سال کی ہو پڑی، 40 سال کی ہو پڑی،
اس نے شادی نہ کی، نہ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھر کر دیکھا، پردہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر، بھر کر دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت پڑ گئی۔ خواتین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت پڑ گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پوری جوانی کے اندر بھی نہیں آئے تھے، تو اب جوان بن گئے، بچپن گزار کر جوان بڑے۔ جب جوان ہوئے تو خدیجہ نے دیکھ لیا یہ تو 14ویں کا چاند ہے، ایجا تو انسان میں نے کوئی نہ دیکھا۔ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھنے والوں نے، دیکھنے والی عورتوں نے کے آگے فروٹ لگائے گئے، فروٹ رکھے گئے، ساتھ چھریاں رکھی گئیں، اور یوسف علیہ السلام زلیخا نے لگوا دیا، ان کے آگے لگوایا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا نے لگوایا تو یوسف علیہ السلام انہوں نے مصر والی وزیروں اور سفیروں کی بیویوں نے دیکھا، وہ فروٹ کے اوپر چلا رہی چھریاں چلا رہی۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ لیا، وہ بول پڑی ما ھذا بشر ملک کریم۔ یہ بھول جاؤں گا، میں حافظ نہیں ہوں بھائی، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے مجھے معاف فرما۔ مجھے قرآن یہ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ کھولنا پڑے گا، ہمارا وقت لگے گا بھائی، حافظ نہیں ہوں، کہ کیوں گناہ کا کام کروں؟ جس سے بیان ثواب کے لیے کرنے مجھے لگایا اللہ نے، شیطان مجھے بلا دے تو بلانے کی وجہ سے مجھے گناہ مل جائے تو کیا فائدہ ہوا؟ کتنا بوڑھا ہونے کی وجہ سے کتنا اللہ مجھ سے کام کروا رہا بیماری کے عالم کے۔ دیکھیں میں گردے کا مریض ہوں، مثانے کا مریض ہوں، معدے کا مریض ہوں، جگر کا مریض ہوں، آنکھوں کا مریض ہوں، دانتوں کا مریض ہوں، گھٹنوں کا مریض ہوں، آپریشن بھی ہوا۔ دیکھیں کمزوری اتنی پڑ گئی، دانت 4 مہینے لگ کے اوپر ہوئے، ابھی تک دانت کا زخم وال نہ ہوا۔ شوگر نہیں ہے ہمیں اللہ کے فضل کے ساتھ، آئندہ بھی اللہ شوگر نہ مجھے کریں، اللہ آپ مجھ سے فضل کریں۔ تو ہمیں کمزوری کی وجہ سے بھائی کعوہ پی رہا ہوں، دیکھیں کعوہ پی رہا ہوں تو یہ بھی کمزور کرتا ہے نا بھائی۔ تو انہوں نے چھریاں ہاتھوں کے اوپر، چھری فروٹ کے اوپر چلاتی تھی، فروٹ کے اوپر انہوں نے نہ چلائیں، اتنی ان کی ہوش اڑ گئی، ہاتھوں کے اوپر چلانی شروع کی۔ تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا۔ یہ تو بہت بڑا فرشتہ نظر آ رہا ہے، انسان تو ایسے نہیں ہوتے جتنا یہ حسین ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے مقابلے کے اندر یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا حسن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے آخری نبی ہیں، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا، نبوت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ او بھائی نبیوں کا آنا بند ہوا، یہ ختم رسول ہے، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نے انہیں ٹوٹے ٹوٹے کروا دیا، ٹوٹے ٹوٹے کروا دیا۔ دیکھیں بھائی یہ نبیوں کے پر خدا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ہلاک کیا، عتبہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ہلاک کیا، عمر بن اشام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ہلاک کیا، جیلوں کے جیل عمر بن اشام، جیلوں کے جیل نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بچوں سے قتل کروا دیا، مردار کروا دیا۔ نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں خدا کے لیے، نبیوں کے اوپر زبان نہ کھولیں خدا کے لیے۔ تو یہ صحابہ ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام ہوتے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، علی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ او بھائی تمام جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ حسین رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، حسن رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے فرما دیا میں تمہارے اوپر مشکلیں ڈالی، آپ صبر کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، مشکلوں کے اندر صبر کرتے رہے، اور میں تجھ سے راضی ہوا، میں تجھ سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو تکلیفیں ساتھ ساتھ فاقے نکالتے رہے، تو نے ساتھ ساتھ فاقے نکالے، اللہ نے فرمایا ساتھ ساتھ فاقے نکالتے رہے، بھوکے نکالتے رہے، کپڑے ٹوٹے ہوتے تھے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، پوری دنیا کے اندر کلمے کا ڈنکا بجاتے رہے، میں تجھ سے راضی ہوا، تو ہم سے راضی ہو، اللہ نے بات ختم ہی کر دی، اور تمہارا اور ہمارا کیا حق بنتا ہے نبیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور نبیوں کے خلاف باتیں کرنا، صحابہ کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور صحابہ کے اوپر باتیں کرنا۔ ایسا نہ کرے خدا کے لیے، اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے قیامت کا دن بھی لانا ہے،
اور قبر کا عذاب بھی اللہ نے لانا ہے آپ کے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ ہم بھی غور کریں اور تم بھی غور کریں۔ تو بھائی میں بات دوسرے پاسے چل پڑا، کیونکہ دیکھیں میں پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس پرچی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 10 منٹ کا بیان کیا جاتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ میں 3 4 گھنٹے کا بیان کر رہا ہوں اللہ کے مہربانی کے ساتھ۔ بیمار ہوں، کمزور ہوں، میں چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہوں، بیان مجھے اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ کی طاقت ہے۔ جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا، دکھلاوے کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، اور راکاری کی جو عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بھائی دکھلاوے کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اور راکاری کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ عبادت تو وہ اللہ قبول فرماتا ہے، یہ قبر سے